ویلکم بیک ناظرین. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے. ہم جانیں گے حسین جروار صاحب سے. حسین صاحب, حکومتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ فضا صاحبہ نے بتایا ابھی کہ ریسرچ پہ اس سطح پہ کام نہیں ہو رہا جس طرح سے چاہیے, لیکن حکومت تو موجود ہے نا. اتنے بڑے ایشوز آپ نے یہ بتایا ابھی کہ ایک پورا کنٹری ختم ہو جائے گا اور وہ اپنی شفٹنگ کے ارینجمنٹس بھی کر رہے ہیں. ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کے لوگ کہاں پہ موجود ہیں اس وقت؟ ریسنٹلی جو ہے میرے خیال میں گزشتہ کوئی 5-7 سال میں پاکستان میں کلائمیٹ چینج کو تھوڑی سی اہمیت دی گئی ہے جو پریویسلی نہیں دی جا رہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو COP22 ابھی ریسنٹلی مراکو میں ہوئی ہے, وہاں پہ پرائم منسٹر نواز شریف خود شریک ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو پیرس میں کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ بھی وہ گئے تھے. اور پاکستان وہ واحد دنیا کا ملک ہے جہاں پہ فیڈرل لیول پہ الگ منسٹری ہے, اور دنیا کے کسی ملک میں کلائمیٹ چینج منسٹری جو ہے یہ تو بڑا پازیٹیو انڈیکیشن ہے. جی ہاں, منسٹری موجود ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس منسٹری کا رول یہ ہے کہ وہ صرف جو پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج کی جو پہ کام کرنا ہے اس کو وہ ایڈریس کرتی ہے, اور گلوبلی کوشش کرتی ہے کہ کوئی فنڈس جنریٹ ہوں اور مختلف قسم کے گرین جو کلائمیٹ فنڈس ہیں وہ پاکستان میں آئیں, یا جیف جو فیسلٹی ہے پوری کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمٹمنٹس جو ہم نے سائن کی ہوئی ہے مختلف ان کے پروٹوکولز. پوری کر تو نہیں رہے, لیکن یہ ہے کہ فیڈرل لیول پہ ایک منسٹری موجود ہے جس نے ایک فریم ورک بھی فیڈرل لیول کا بنایا ہے کہ پاکستان کیسے ایمرجنسی کے مطلب کلائمیٹ چینج کی ایمرجنسی کو کیسے ریسپانس کرے گا. وہ ایک اچھی چیز ہے. ریسنٹلی کلائمیٹ چینج بل بھی اپروو ہو گیا ہے فیڈرل لیول پہ نا, تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں, بہت بڑی چیز. لیکن اس میں جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اب 18th امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو پروونشل سبجیکٹ کر دیا ہے. تو اب پروونسز میں جو انوائرمنٹ منسٹری ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ایشو کو ایڈریس کر رہی ہے, لیکن کیونکہ یہ جتنا بڑا ایشو ہے تو ساری منسٹریز کی آپس میں جو انٹیگریشن ہونی چاہیے, جیسے کہ ہمارے ہاں PDMA DDMA موجود جیسے ادارے موجود ہیں جو کہ DRR اور ایمرجنسی ریسپانس کے کام کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اس طرح پروونشل لیول پہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جو کہ اس کام کو کوآرڈینیٹ کریں, اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن کریں, پرائرٹائزیشن ہو, پلاننگ آپ کی جو ADB بنتی ہے اس میں کلائمیٹ چینج ایڈاپٹیشن اور میٹیگیشن کی جو پروجیکٹس ہیں ان کو انکارپوریٹ کیا جائے. وہ اب پارٹ جو ہے وہ بہت حد تک مسنگ ہے. اگر اس پورے کام میں جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں آپ ان کو شامل نہیں کریں گے, ان کی وائسز کو نہیں سنیں گے, کلائمیٹ چینج کی پروونشل لیول پہ کوئی ایکشن پلان نہیں بنے گا, تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ ایڈریس نہیں کر سکیں. پروونشل لیول پہ ایکشن پلان سے تو میں آپ سے پوری طرح ایگری ہوں, لیکن کوئی پریکٹیکل وے آؤٹ بتائیں, کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا رچ کنٹری نہیں ہے کہ ہم ساری چیزیں نیا انسٹیٹیوشن بنا دیں, اور ان کے ہمیں تو کوئی ایسا وے آؤٹ ڈھونڈنا ہے جو ہمارے حالات کے مطابق ہو, جو فائنینشیل ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, انہی کے اندر رہ کے کوئی ایسا ایکسپرٹ ہیں کوئی ایسا سلوشن دیں جو پاسبل ہو. بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. ایک عام آدمی اگر ایک سال میں 5 ایکڑ اس کی زمین ہے تو اس کی آمدنی کے بیس پہ یہ پلان کرتا ہے کہ اس سال میں نے کتنے بچوں کی شادی کرنی ہے, گھر میں ایک نیا کمرہ بنانا ہے, نئی موٹر سائیکل ہم نے لینی ہے, تو 5 ایکڑ کا بندہ کرتا ہے. تو یہ تو ایک پوری گورنمنٹ ہے جس کے پاس مشینری, جس کے پاس انسٹیٹیوشنس ہیں نا, تو سب سے پہلے تو وہ اپنا ایک پلان بنائے, ایک فریم ورک ہو جو کہ ان کو گائیڈ کرے کہ پاکستان یا صوبے جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے. سب سے پہلے ایک کوئی فریم ورک ہو, پھر اس فریم ورک کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے مختلف اداروں کے جو ہے وہ رول بنتے ہیں, پھر آپ کی بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے. اس کو 3 لیولز پہ دیکھا جا سکتا ہے. بنیادی کام انسٹیٹیوشن اور سرکار کا ہے, گورنمنٹ کا ہے. دوسرا کام سوسائٹی کا ہے کہ اویئرنیس اس میں ہو. تیسرا کام انڈیویجول کا, آپ کا, میرا ہے کہ ہم پودے لگائیں, ہم درخت لگائیں, ہم ایسی ایکٹیویٹی کریٹ نہ کریں جس کی وجہ سے کلائمیٹ پہ جو ہے نا وہ زیادہ نیگیٹو اثرات نہ ہوں. حسین صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. جمشید صاحب سے اب ہم جانیں گے, حسین صاحب نے تو بڑی تفصیل میں یہ بتایا, اب ہم جمشید صاحب سے جانتے ہیں کہ فائنینشیل ریسورسز کا یہ سارا کیا ایشوز ہے اس میں, موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہمیں کس طرح کے اکنامک لاسز ہو رہے ہیں اور ہم کیسے فائنانس مینیج کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی جمشید صاحب فرما دیجیے گا کہ ہمارے پاس اب بلدیاتی نظام آ گیا ہے, ہم نے لوکل لیول پہ لوگ موجود ہیں جن کا اپنا سٹیک بھی ہے اور جو خود اس کے مینیجر بھی ہیں, تو ان دونوں حوالوں سے آپ کے کیا ویوز ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بیسیکلی بحیثیت ریاست
اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے جو نقصانات ہیں اور شہریوں پہ کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہو رہے ہیں ان کے لیے اقدامات کرے۔ تو ریاست کے طور پر بجٹ الوکیشن نہ صرف وفاق کی سطح پر بلکہ صوبے اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر بہت اہم ہے، اور جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ چونکہ ہمارے بلدیاتی ادارے اب ایکٹیو ہو گئے ہیں تو اس تناظر میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی ادارے اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جیسے حسین صاحب بتا رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج کی منسٹری جو ہے وہ وفاق کی سطح پر بنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیوالو سسٹم ہونا چاہیے، اس کو صوبے پر لے کر آئیں، پھر اس کو ڈسٹرکٹ کے اوپر لے کر آئیں۔ ابھی تو پروونس میں ہم نے سیٹ اپ نہیں کیا، ابھی حسین جروار صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پروونس پہ ہم نے سیٹ اپ نہیں کیا۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، فائنانس کہاں سے مینیج کریں؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ ڈیوالو سسٹم ہوگا صوبے پہ آئے گا اور صوبہ اس کے لیے فنڈز الوکیٹ کرے گا اور اس کو پھر ہم ڈسٹرکٹ پہ لے کر جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کے لیے فنڈز الوکیٹ کرتی ہے، اور پھر اس کو ڈیوالو سے مراد یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر اس کو لے کر جانا پڑے گا، چھوٹے چھوٹے ادارے بنانے پڑیں گے۔ اب جو بنیادی بات ہے کہ ہمارے پاس وسائل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی صورت میں، ہمارے پاس وسائل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی صورت میں، ہمارے پاس وسائل جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی شکل پہ موجود ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو ہم کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، ان کے وسائل کو ہم ایک جگہ پر کلیکٹ کر کے، جو حسین کی بات تھی کہ ایک فریم ورک کے تحت ہم اس کو کیسے ہم کام میں لے کر آ سکتے ہیں، تو وہ بہت اہم ہے۔ ابھی ایک بہت ہی پازیٹیو انیشیٹو جو ہے وہ گورنمنٹ نے لیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کے لیے DDMAs جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ تو DDMA کا کام بیسیکلی وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ انٹیٹی نہیں ہے، اس کا کام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ریسکیو 1122 یا ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، لوکل ڈپارٹمنٹ کو کنیکٹ کرنا ہے اور اس کی کوارڈینیشن کرنی ہے۔ تو سملرلی ہمیں لوکل سطح پر اس کو اس طرح کے سٹیپ لینے پڑیں گے کہ اس طرح کے کوارڈینیشن ادارے بنانے پڑیں گے جو ان سارے ریسورسز کو ملا کے ایک جگہ پہ ایک ایکشن پلان کے تحت کام کریں گے۔ تو میرے خیال سے کلیکٹیو ایفرٹ کے طور پر ہمیں ایکسٹرنل سپورٹ کی یا مزید وسائل کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے پاس آلریڈی جو ہے ADP ہو یا ڈسٹرکٹ کا جو اینول بجٹ ہوتا ہے اس میں پیسے ہوتے ہیں، جس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے اپنا ول ظاہر کریں، اور اس کا جو الٹیمیٹ ہمیں آؤٹ پٹ ملے گا وہ یہ ہے کہ ہماری زراعت امپروو ہوگی، ہمارے ڈیزاسٹر اس سے کنٹرول ہوں گے، اور وہ زراعت جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ بڑا سارا روم ہے، بڑی ساری گنجائش ہے۔ فضا صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں، فائنانس ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں اس میں؟ باجوہ صاحب، جمشید صاحب کی بات کو ہی میں آگے بڑھاؤں گی کہ ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک جو ہے وہ شہریوں کی اس میں شمولیت نہیں ہوگی، یعنی ڈسٹرکٹ لیول پر، اور یہ جو ہمارا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آیا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کی اس میں زیادہ سے زیادہ شمولیت ہو، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خود جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ جو ڈسٹرکٹ لیول پر بجٹس بنتے ہیں اس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنے پروپوزلز بنائیں، اپنی ڈسٹرکٹ لیول کی گورنمنٹس کو اپنی اسکیمز بنا کر اس کے لیے پھر اپنی آواز بلند کریں کہ اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بجٹ ایلوکیٹ کی جائے۔ ریسنٹلی جو ہے وہ انڈس کنسورشیم کا ہی بہت اچھا جو ہے وہ انیشیٹو رہا ہے، اور بجٹ پرائمرز انہوں نے بنائے ہیں، اور ڈسٹرکٹ لیولز پر کوئی 6-7 ڈسٹرکٹس میں ان کا بہت اچھا کام بھی رہا ہے، اور اس کے حوالے سے وہ اس کے کافی سارے اچھے نتائج بھی آئے ہیں۔ پچھلے سال بھی جو ہے وہ انوائرمنٹ کی جو منسٹر ہیں محترمہ ذکیہ شاہ نواز صاحبہ، ان کو ریکمنڈیشنز پیش کی گئیں، اور اس کے نتیجے میں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ایگریکلچر ہے، فارسٹری ہے، اس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہوئے کوئی میرے خیال میں 800% حسین صاحب 800% انکریز ہوا ہے بجٹ۔ تو یہ جو ایگزیکٹلی یہ بہت بڑی ایک کیس اسٹڈی ہے اور سکسیس، ایگزیکٹلی بالکل جی۔ تو اس طریقے کے ہی جو انیشیٹیوز ہیں نا وہ ہی ہمیں رزلٹ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ گورنمنٹ کو میں سمجھتی ہوں کہ اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ کی پرائرٹیز میگا اسٹرکچرز کھڑے کرنا ہے
تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس پر کریں گے. اگر گورنمنٹ کی پرائرٹی ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, کلائمیٹ چینج میٹیگیشن اور ایڈپٹیشن کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے, آپ چاہتی ہیں کہ پرائرٹی اس کو دے گورنمنٹ. ظاہر اس لیے کہ فائنینشیل ریسورسز جو ہے نا وہ ہمیشہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں, جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں وہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں. آپ کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑتی ہیں, تو گورنمنٹ کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی, اور ان پرائرٹیز میں ان کو کلائمیٹ چینج کے جو ایڈپٹیشن اور میٹیگیشن کے جو سارے میئرز ہیں اس کو فوکس کرنا پڑے گا. حسین صاحب, اویئرنیس کیسے کریٹ کریں, کیسے بتائیں لوگوں کو؟ لوکل باڈیز بھی آ گئیں, ساری بڑی تفصیل سے ہمارے ایکسپرٹس نے بات کی ہے. یہ بتا دیں کہ کس طرح سے سینسٹائز کریں کامن مین کو, انسٹیٹیوشنز کو, کیا رول, کس طرح سے؟ اس میں بھی ہم ڈفرنٹ جو ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں اس کا ہم رول دے سکتے ہیں. جیسے ایک اویئرنیس کی لیول یہ ہے کہ عام آدمی جو شہری ہیں ان کو پتہ چلے کہ موسمیاتی تبدیلی کے ہمارے ملک پہ اور ہماری صحت پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں. کسی حد تک وہ وٹنس تو ہیں, مطلب اگر آپ سمال گروورس, آپ اور ہم سے زیادہ جانتا ہوگا کہ جو پہلے ان کی فصل جو ہے 120 دنوں میں پکتی تھی, ریسنٹلی لیا میں جب ہم نے وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ گندم کی فصل جو ہے 112-13 دنوں میں جو ہے نا پک رہی ہے, یا 9 دنوں میں پک رہی ہے. تو یہ ہے کہ 12-15 دن کا فرق جو ہے نا وہ آ چکا ہے اس میں. تو ان کو پتہ ہے, لیکن کیونکہ ایسے انسٹیٹیوشنس ہونے چاہیے, جیسے یونیورسٹیز کا رول ہے, وہ اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے پبلک انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ اویئرنیس کے پروگرام مختلف سطحوں پہ, جیسے ایگریکلچر سیکٹر میں چلا سکتا ہے, فارسٹ میں, فشری سیکٹر میں کر سکتا ہے. میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ میڈیا وہ چیز ہے جو ہر گھر میں, ہر کمرے میں بیٹھی ہے, ہر کمرے میں الگ ٹی وی لگی ہوئی ہے. ساری فیملی جو پہلے جوائنٹلی گوٹھوں میں, گاؤں میں بیٹھ کے اپنے ڈیروں پہ گپ شپ لگاتے تھے, اب ٹی وی کے سامنے بیٹھ گپ شپ سن رہے ہیں. مطلب پگ ڈنڈی طرح کے پروگرام ہوں جو صرف پالیٹکس پہ نہ اڑائے رکھیں, بلکہ لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں. بالکل, یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا رول, میڈیا کا رول, کیونکہ آپ کی ایکسس جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں تک ہے. جیسے آپ کا ایک پروگرام ہزاروں لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے نا, دیکھ رہے ہوں گے, تو ایسے پروگرامز کی معرفت میڈیا ان کو بتائے, چھوٹی چھوٹی ڈاکیومنٹریز ہوں, کیس اسٹڈیز نکال کے لائے, اس قسم کے جو ڈسکشن ابھی چل رہی ہے اس قسم کے ڈسکشنز ہوں جس میں اور لوگوں کی بھی لایا جائے. تو اس طرح سے اویئرنیس کا جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی ریسورسز کی بھی ضرورت ہے, اس میں پلاننگ کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی ہمیں. ناظرین, بڑی تفصیل سے آپ نے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ماہرین کی رائے سنی. ابھی لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے فیئر ٹیکس سسٹم, کہ ٹیکس لوگ کیوں نہیں دیتے, یا اگر دیتے ہیں تو اس کا کس طرح سے فیئرنیس اس میں کس طرح سے لائی جا سکتی ہے.